الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ کے کئی جو بیانات ہوئے ہیں وہ اس موضوع پر ہوئے تھے کہ زبان جو انسان کے بہت دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس سے جو چیزیں صادر ہوتی ہے اور اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبان کی 20 آفتیں ذکر کی تھی تو ان میں سے 13ویں آفت الحمدللہ بیان ہو چکی تھی۔ اب انشاءاللہ آج کے بیان میں 14ویں آفت اس کی ذکر ہوں گی، اور 14ویں جو آفت ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور قسم کھانا۔ یہ بھی لکھا ہے کتاب میں احیاء العلوم، یہ بھی بدترین عیب اور عظیم گناہ ہے۔ اسماعیل بن واسط کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی جگہ قیام فرما تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ایاکم والکذب فإنہ مع الفجور، کہ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہے۔ یعنی جو جھوٹ ہے وہ بدکاری کے ساتھ ہے اور جو سچائی ہے وہ نیکی کے ساتھ ہے، تو سچائی جنت میں لے جائیں گی اور جو فجور ہوں گا اور جو بدکاری ہوں گی وہ انسان کو جہنم میں داخل کرے گی۔ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن، قول و فعل اور مدخل و مخرج کے اختلاف کو نفاق کہتے ہیں، اور اس اختلاف و نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہے جسے وہ سچ سمجھتا ہو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی کسی کو ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ بات کر رہا ہے لیکن ہم حقیقت میں کیا بول رہے ہیں، جھوٹ ہے، تو اس کو بہت بڑی خیانت بتایا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یعنی بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 شخصوں کے پاس سے ہوا۔ یہ دونوں ایک بکری کی خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ یہ دونوں کس چیز میں مشغول تھے؟ کہ بکری کی خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس قیمت پر فروخت نہیں کروں گا، دوسرا قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں اس قیمت پر نہیں خریدوں گا۔ یعنی جو سامنے والا قیمت بول رہا ہے کہ میں قسم سے یہ چیز کوئی اس قیمت پر نہیں خریدوں گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بکری خرید لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ ہے۔ یعنی جس نے بولا تھا کہ میں خریدوں گا نہیں لیکن پھر کیا کر لیا، اس نے خرید لیا، تو اس پر گناہ اور کفارہ ہے۔ ایک روایت میں جھوٹ کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ یعنی انسان عموماً جھوٹ اسی لیے تو بولتا ہے کہ بس اس کو 2-4 روپے مل جائے اور رزق کا اس کے انتظام ہو جائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے رزق اس کا کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا التجار هم الفجار، کہ تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں۔ یعنی تجارت کرنے والے بزنس مینوں کو کون ہوتے ہیں؟ گنہگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا گیا؟ کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں کیا؟
یعنی تجارت کرنا تو حلال ہے، پھر تاجر گنہگار کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، کوئی کپڑا ہے معلوم ہے کہ ہلکا ہے اور سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ بھاری ہے کہ کپڑا، تو تاجر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں بہت بھاری ہے، یہ لے لو، بولے کوئی مسئلہ نہیں، تو اس نے کیا کر دیا؟ جھوٹ بات اس کے اوپر کہہ دی۔ اور گناہ کماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مال بیچنے والا ہے کرانہ دکان کے اندر، اب اس کا پرانا اسٹاک ہے، اب سامنے والا اس سے پوچھ رہا ہے کہ فریش ہے کیا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی فریش ہے، تو یہ جھوٹ بول کر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اوپر گناہ لگا رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ جو دے کر احسان جتلائے، یعنی کسی کو ہم نے 2-4 روپے دیا اور بتائے، احسان بتا رہے اس کے اوپر کہ میں نے تجھے کیا کیا تھا، 5 روپے 10 روپے یا 10,000 روپے دیے تھے۔ دوسرا وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، جو کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ فریش ہے اور اپنا مال بیچ رہا ہے، تو یہ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا وہ جو اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، تیسرا کون ہے؟ جو اپنا پائجامہ کیا کرے؟ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی قسم کھانے والا قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے برابر جھوٹ داخل کر دے تو یہ جھوٹ اس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک سیاہ داغ بن جائے گا۔ کوئی جھوٹ بولا ہم نے، یعنی سچ بات کر رہے اس کے اندر جھوٹ تھوڑا سا ہلکا سا ملا دیا تو وہ ایک سیاہ نقطہ کیا ہو جائے گا؟ داغ ہم پر لگ جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ کتنے آدمیوں کو؟ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ ایک وہ شخص جو جنگ میں اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، جنگ ہو رہی اور اپنا سینہ تان کر کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے یا اللہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح دے دے، یا اللہ کیا کر دے؟ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو فتح دے دے۔ دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو، اسے تکلیف دیتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہو، یہاں تک کہ ان دونوں میں موت یا سفر کی وجہ سے جدائی واقع ہو جائے، تو یہ بھی بندہ یعنی پڑوسی تکلیف دے رہے بار بار لیکن ہم کیا کر رہے؟ صبر کر رہے اور برداشت سے کام لے رہے، تو ایسے شخص کو بھی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا بندہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور وہ لوگ اتنا چلے کہ ان کے دل میں زمین پر لیٹنے کی خواہش پیدا ہو، بہت زیادہ سفر کر لیا، لمبا سفر کر لیا، وہ لوگ اترے اور یہ شخص ایک گوشے میں نماز پڑھنے لگا اور اتنی دیر تک پڑھے کہ اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے بیدار کرے، اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے کیا کرے؟ بیدار کرے، یعنی اس نے آرام ہی نہیں کیا، پورا وقت کس چیز کے اندر گزارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر۔ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر، دوسرا متکبر فقیر، یعنی پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اکڑ ایسی ہے کہ وہ جیسے کوئی کروڑ پتی بندہ ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور تیسرا احسان جتانے والا بخیل، یعنی دے تو رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو شادی کے وقت 5,000 روپے دیے تھے، ہم نے 10,000 روپے دیے تھے، تمہارا بچہ بیمار تھا اس وقت ہم نے 5,000 ڈاکٹر کو نہیں دیے تھے کیا؟ تو یہ دیا ہے لیکن احسان جتا رہا ہے اس کے اوپر کہ میں نے تم کو کیا کیا تھا؟ دیا تھا۔ پھر آگے عبداللہ بن جراد کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مومن زنا کرتا ہے، یعنی کیا مومن زنا کرتا ہے؟ یعنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ صحابی نے کیا پوچھا کہ کیا مومن زنا کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر خواہش غالب آ گئی اور گناہ کے اسباب پیدا ہو گئے تو انسان کیا زنا کر سکتا ہے اور زنا اس سے ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن جراد کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی کوئی بات ہے سچ کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو جھوٹ بولتا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ کون بولتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا نہیں ہے؟ بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ صحابہ کرام حضور کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، جو بھی حضور بات اپنی زبان سے نکال رہے اس کو کیا کرتے تھے؟ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں؟ کون سی دعا فرماتے ہوئے سنا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے
پاک کر دے، وفرجی من الزنا اور میری شرمگاہ کو زنا سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب اور میری زبان کو جھوٹ سے کیا کر دے، پاک کر دے۔ اب اس روایت کے جو راوی ہے ابن سعید، تو ان کے بجائے ایک روایت میں معبد ہے، جیسا کہ امام خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے وفرجی من الزنا، یعنی میرے شرمگاہ کو زنا سے بچا دی، یہ الفاظ نہیں ہے، اس کے اندر دوسرے الفاظ ہے۔ اس کے اندر کیا الفاظ ہے؟ وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو پاک کر دے ریا سے، یعنی دکھلاوے سے کیا کر دے، پاک کر دے، وعینی من الخیانہ اور میری آنکھ کو خیانت سے کیا کر دے، پاک کر دے۔ پھر آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھیں گا اور نہ ان کو پاک کریں گا۔ ایک زنا کرنے والا بوڑھا، کیا ہے، بوڑھا ہو گیا، عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، دوسرا کیا ہے، بادشاہ ہے، اس کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسرا متکبر فقیر۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا گیا۔ کیا ہو گیا، وہ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ میری والدہ نے کہا، اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم کیا چیز دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور، یعنی میں اس کو بلا رہی تھی تو میں کھجور اس کو دینا چاہتی تھی۔ اگر تم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ کیا ہوتا؟ یعنی بچوں کو بلانے کے لیے بھی کیا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت میں بلا لو کہ بھائی میں تجھے 2 روپے دوں گا، تو 2 روپے دے دو، اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن ان کو بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور وہ آنے کے بعد وہ چیز ان کو نہ دینا، یہ کیا ہے، گناہ میں شامل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کنکریوں کے برابر نعمتیں عطا فرمائے تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر ڈالوں، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ ایک مرتبہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، اس حالت میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ تقریباً 70-80 کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، کسی کا حق نہ دینا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانا ہے، اور غیبت کرنا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ اور زیادہ بڑے گناہ ہیں، یعنی 70-80 گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں، اس میں سے بھی کچھ گناہ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نافرمانی والدین، اور والدین کی کیا کرنا، نافرمانی کرنا۔ پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر آپ کیا ہو گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ارشاد فرمایا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے پہلے، لیکن ان میں سے بھی کیا ہے، کون سا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے نفرت کرتے ہوئے 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر کیا ہوتا ہے، فرشتہ جو انسان کے پاس رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری 6 باتیں مان لو۔ کیا فرمایا؟ میری 6 باتیں مانو، میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ 6 باتیں کیا ہے؟ فرمایا، جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو۔ کیا کرو؟ 6 باتیں اس پر اگر عمل کر لے تو کدھر جا سکتے ہیں؟ جنت کے اندر۔ تو جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف نہ کرو۔ کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ بھائی یہ میں رقم تم کو اتنے تاریخ کو دے دوں گا، تو اس میں کیا کرنا نہیں کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ امانت میں خیانت نہ کرو، جب کوئی امانت رکھے ہمارے پاس تو اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب نگاہ بھی کیا کرنا چاہیے، ہم کو نیچے رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے دیکھیں تو ہی گناہ ملتا ہے، اور بغیر شہوت یعنی بغیر مزہ کے اگر ہم دیکھیں تو کوئی گناہ نہیں ملتا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر اس کا حکم ہوتا کہ کیا کر سکتے ہم، اگر بغیر شہوت کے اگر ہم دیکھ سکتے تھے، دیکھنے کی اگر اجازت ہوتی قرآن و حدیث سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتی کہ بھائی دیکھو مگر شہوت کے ساتھ مت دیکھو، یہ حکم دیتے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیکھنے کو ہی منع کر دیا کہ نگاہ نیچے رکھو۔ نگاہ نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کوئی دکھے گا نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی نگاہ کو کیا کرنا چاہیے، نیچے رکھنا چاہیے، اور اللہ کے حکم میں چور دروازے نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ بھائی نہیں شہوت کے ساتھ دیکھنا منع ہے، اور ویسا دیکھے تو کیا ہو جائے گا، چل جائیں گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برقعے میں کوئی خاتون ہے تو اس کو دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آنکھ کھلی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی یہ تو پردے میں، یہ اس کو دیکھنے سے کیا گناہ ہوگا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز انسان کے اٹریکشن کی بنائی ہے۔ اب اس کو دیکھ کے خیالات آئے نہ آئے، لیکن ہماری بد نظری کیا ہو گئی، وہاں پر ہو گئی۔ ایک حدیث میں تو صراحتاً ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے اور جس کو دیکھا گیا ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ کس پر فرمائی؟ دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور آج اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں تو کیا برقعے میں صرف آنکھ کھلی ہونے سے فتنے نہیں ہو رہے کہ بھائی بس آنکھ ملی برقعے کے اندر ہی ہے، پھر بعد میں نمبر کا تبادلہ ہوا، پھر بات چیت شروع ہو گئی اور کیا کیا خرافات ہوئی، اور اب تک چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ تو خرافات تو اس شکل میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم کو اس لیے احکامات کے اندر چور دروازے نہیں تلاش کرنا چاہیے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور ہاتھوں کو ایذا سے روکو، یعنی کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور فرمایا شیطان کے لیے ایک سرما، ایک چٹنی اور ایک خوشبو ہے، اس کی چٹنی جھوٹ ہے۔ یعنی شیطان کیا کر دیتا ہے، انسان جب بات کرنے لگتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ اس کے اندر کیا ہو جائے، داخل ہو جائے۔ اس کی خوشبو غصہ ہے۔ اس کی خوشبو کیا ہے، یعنی انسان کو اگر غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب شیطان کو ہم نے کیا کر لیا ہے، سونگھ لیا ہے۔ شیطان ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ناک کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہے اور ہم کو غصہ دلا کے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، جھگڑا پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کا سرما نیند ہے۔ شیطان کا سرما کیا ہے، نیند ہے۔ اب جس کے اندر جتنی نیند طاری ہو وہ کیا ہوگا، اتنا اس نے مطلب سرما کیا ہوا ہے، شیطان کا لگایا ہوا ہے۔ ایک روز حضرت عمر نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس جگہ میں آج کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے اصحاب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد ہے، یعنی صحابہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے بعد جو آنے والے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ صحابہ میں کچھ وہ بھی ہے جن سے زنا ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے کہ آپ ہم کو پتھر مار کے سنسار کر دے، تو انہیں پتھر مار کے سنسار کیا گیا۔ اور صحابہ کے اندر باتیں چل رہی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ حجاز پر تقسیم کی جائے، یعنی آج سعودی عرب ہے، جتنے بھی اس کے اندر مدینہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، سارے آتے ہیں، تو سارے لوگوں کی توبہ ہو جائیں گے۔ اتنے سچے دل کے ساتھ انہوں نے کیا کیے، توبہ کی ہے۔ پھر صحابہ کے اندر لڑائیاں بھی ہوئی، حضرت عائشہ ہے، حضرت علی کے درمیان، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان۔ تو یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑتے بھی تھے، کیا بھائی لڑتے بھی تھے، لیکن تمہارے ہمارے جیسے گھر کے چکروں پہ نہیں لڑتے تھے، تمہارے ہمارے جیسے 5,000 اور 10,000 پہ نہیں لڑتے تھے، تمہارے ہمارے کہ بھائی اس جگہ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، تم نے کہ اس لیے نہیں لڑتے تھے۔ ان کے لڑنے کی بنیاد دین کو قائم کرنا تھی کہ بھائی دین اوپر آنا چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کی بنیاد تھی، وہ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوئی۔ لیکن قرآن کریم میں کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ کیا کر دیا ہے، جنت کا اور بھلائی کا کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ بھئی یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا، ان میں سے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، بلکہ سارے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ان کے بعد جو آنے والے ان کے ساتھ بھی کیا کرو، اچھا سلوک کرو۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی چند زمانے جب گزریں گے، 100-150 سال گزریں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص حلف لیں گا حالانکہ اس سے حلف نہیں لیا جائے گا، یعنی کوئی بات کر رہے نارمل بات ہے، لیکن بلا وجہ اس میں قسم کھا رہا ہے، ارے قسم سے بول رہا، بولے ایسا ہوا ویسا، بھائی مانگی کیا آپ سے قسم نہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ اور ایک شخص گواہی دے گا حالانکہ اس کی گواہی نہ مانگی جائے گی، یعنی گواہی نہیں مانگی جا رہی، پھر بھی وہ اپنے فائدے کے لیے اس کے اندر زبان کیا کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہو کہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، یعنی کوئی روایت ہے، اس کو معلوم ہے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہے۔ تو اس لیے کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی کیا کرنا چاہیے،
تحقیق کرنا چاہیے کہ بھائی قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، اب ہم یہ نہیں دیکھ سکتے تو علماء سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بات ہے، یہ بات کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، پھر ہی اس کو جا کر کیا کریں ہم حدیث بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوفہ کے اندر لوگوں کو سالہ سال تک درس دیتے رہے، قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں بیان کرتے رہے، لیکن ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ساری حدیثیں ان کے سامنے، لیکن کبھی حضور کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کیا نہیں کی، بات نہیں کی۔ اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکل گیا تو رگیں پھول گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ بھائی میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، کیا واقعتاً حضور نے یہی بات کہی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کہے تو اس کا درجہ طے کرے۔ فرمایا بول کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ میں سے کسی نے فرمایا یا بزرگوں میں سے کسی نے فرمایا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فرمایا کر کے اگر بات کر رہے ہیں اور سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ سب حضور کی باتیں ہیں تو وہ تو سمجھیں گا حدیث ہے، لیکن ہم تو دوسرے کا قول بیان کر رہے تو اس کے اوپر گناہ لازم آئے گا، اس کے اوپر کیا ہوگا، جتنی بھی وہ آگے بیان کریں گا اس کے اوپر کیا ہوگا، گناہ لازم آئے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی بات ہو کہ بھائی شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کا کیا ہے قول ہے یا حدیث ہے یا کسی صحابی کی کیا ہے یہ بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیانے کے لیے گناہ پر قسم کھائے وہ باری تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے، اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گواہ کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس نے ایک بات جھوٹی کہی تھی، یعنی ایک مرتبہ اس نے جھوٹ بول دیا تو حضور نے فرمایا یہ گواہی کے قابل نہیں ہے۔ پھر ایک روایت میں کہ مسلمان کی طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد منقول ہے کہ اگر چار چیزیں تجھ میں ہو تو تجھے دنیا کے حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے نقصان نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں کچھ ملے نہ ملے یہ چار چیزیں اگر مل گئی تو تم کیا ہو، فائدے میں ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ راست گفتاری، یعنی سچی بات کرنا، جب بھی کوئی بات کر رہے تو کیا کر رہے، سچ بول رہے، جھوٹ کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو، چاہے کیسی بھی حالت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو۔ بعض دفعہ ہم سامنے والے کو سمجھتے کہ بھئی اب یہ کیا کریں گا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ کر دیں گا، یہ کچھ بول دیں گا، لیکن ہم سچ جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچ کی بنیاد کی وجہ سے اس کو ہلکا کر دیتے۔ بعض دفعہ کوئی کسی کے بارے میں ہم نے جملہ گستاخی کا کہہ دیا، یعنی مدرسے کی مثال لے لو یا مکتب کی مثال لے لو کہ ایک بچے نے استاد کو کچھ تبھی بول دیا، اب دوسرے بچے نے استاد کے سامنے کیا کر دی، شکایت کر دی، بولے مولانا تم کو ایسے سا بول رہا تھا، بولے بچہ تم کو کیا کر رہا تھا، یہ ایسے سا بول رہا تھا۔ اب استاد کو تو غصہ آئے گا، کون اپنے بارے میں برا سن کے لے گا، لیکن استاد نے کیا اس بچے کو بلا اور پوچھا کہ تو نے ایسا ایسا کہا تھا، کہ وہ بول رہا ہے نہیں کہا تھا، ایک چھڑی، بول رہا ہے کہا تھا کہ تو نے، بول رہا نہیں ایک چھڑی، کہا تھا کہ تو نے، نہیں، بولے اس کو بھی پوچھو یہ اس نے بھی سنا اور ایک چھڑی، لیکن استاد نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی تو نے یہ بات کہی تھی، بولے ہاں بولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچ کی برکت کی وجہ سے استاد کے دل میں رحم ڈال، یار بولا بچہ ہے چلو اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو، لیکن وہ جھوٹ بولتا رہے گا تو 10 چھڑی کھاتے رہیں گا، لیکن سچ بات بول دیں گا تو کیا ہو جائے گا، ایک چھڑی پڑ جائیں گی، اس کو اگر مارے ہے استاد اگر مار دے تو ایک چھڑی پڑیں گی، لیکن سچ کی برکت یہ ہوگی کہ استاد کیا کر دیں گا، اس کو چھوڑ دیں گا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ راست و گفتاری سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ پیسے ہم لے لیتے کسی کے، ادھر ادھر سے کچھ بچے ہوئے پیسے ہم رکھ لیتے، تو ایسی صورت میں بھی انسان سوچتا ہے کہ ابھی بولوں گا تو بولیں گا کہ یار یہ کیسا ہے دیندار، اور اس نے پیسے جو ہے تو ہمارے کم آئے تھے لیکن اس نے کیا کر دیا، رکھ دیے۔ تو صاف صاف بات کرنا چاہیے کہ بھائی میں نے 1000 روپے اس میں سے لیا تھا، مجھے سخت ضرورت تھی، ایسے تو کوئی پیسے نہیں دیتا کہ 10,000 جیب میں پڑے اور 1000 لے لے، تو مجبوری میں انسان کہیں سے پیسے کچھ لے لے تو اس کی اطلاع دے دے، سامنے والا اگر پوچھے کہ بھائی یار میرے پیسے غائب ہوئے کہاں ہیں، بول دے کہ بھائی سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں بولے کہ بھائی پیسے میں جو ہے تو اس میں سے جو 1000 کم ہوئے ہیں وہ میں نے کیا کیے ہیں، لیے ہیں، میری مجبوری تھی، انشاءاللہ میں کیا کر دوں گا، اس کو لوٹا دوں گا۔ تو حق بات کہہ کر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ پھر امانت کی حفاظت، اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ خوش خلقی اور لقمہ حلال، تیسری چیز کیا ہے کہ اچھے اخلاق، جو بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھے سے ملے، اچھے سے خوشامد سے ملے، سامنے والا کتنی بھی ٹیڑھی ترچھی اور آڑی بات کرے تب بھی اس کو کیا کرے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ہم کیا کریں، بات کریں، اور لقمہ حلال اور حلال لقمے کو کیا کریں، ہم اپنے اوپر لازم پکڑیں۔ یہ 4 چیزیں اگر مل گئی تو ہم کو کیا ہو گئی، دنیا کی نعمتیں مل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ بالکل بھی فکر اور احساس نہیں ہوگا کہ میری جو ارننگ ہے اور میرا جو پیسہ ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیا نہیں ہوگا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوں گی۔ آج اگر مسلمانوں کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر مسلمان جن کے پیسے ہیں سب نے ایف ڈی کرائی ہوئی، کیا کرائی ہوئی ہے، سب نے ایف ڈی کرائی ہوئی، فکس ڈپازٹ بینک کے اندر ایک جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر جو پیسے آ رہے ہیں وہ حرام ہے، سود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، جنگ ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ بینکوں کے کام میں لگے ہوئے، بینک کی کیا کر رہے، فائلیں بنا رہے، بھائی فلاں عبداللہ بھائی کو ملے، عبداللہ بھائی کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، گھر کے اندر ہے سب ٹھیک ہے کیا، پیسے کی ضرورت ہے کیا، بولے اپنے بینک کا اپن کام کرتے، بولے اتنے میں اپنا ہو جائیں گا، پرسنٹیج میں کم کرا کے لے لوں، حالانکہ وہ پہلے سے کم ہوتا ہے، پرسنٹیج میں کم کرا کے لیتا اور اپنا جو ہے تو آسانی کے ساتھ بھرنے کا کب بھی بھر سکتے، اور 1-2 دن لیٹ ہوا تو میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ یہ مسلمان دعوت دے رہا ہے، کس کی دعوت دیتا ہے، شیطان کی دعوت دے رہا ہے، کئی کی طرف بلا رہا ہے، اولیاء الطاغوت، شیطان کے کارندے بن کر کام کر رہے، کئی کے کارندے بن کر شیطان کے۔ اب وہ شکنجے میں پھنس گیا سود کے تو اتنا ہلاک ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی حد اور حساب نہیں۔ آج دیکھو مہیلا بچت گٹ میں جو گئے تھے وہ پیسے بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر جو دکھا رہے ہیں، جو سوچ رہے وہ کیوں نہیں رہا، وہ بھائی بینک سے لون لے کے ہم نے تجارت شروع کی تو وہ تجارت پھلتی پھولتی کیوں نظر نہیں آ رہی، وہ برباد کیوں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ انسان کا کوئی دھندا اچھا چل رہا ہوتا ہے نا، جیسے میرا سمجھو گاڑیوں کا دھندا ہے، گاڑیاں رینٹ پہ دینے کا دھندا ہے، اور مجھے روزانہ 3 فون آتے تو میں تو سمجھوں گا کہ بھائی اپن اوپر کی لیول کے آدمی، 3 فون آ رہے دن کے اندر، 3 بھاڑے، اور میرے پاس گاڑی ہے ایک ہی گاڑی، اور وہ بھی کیا کر رہا ہوں میں، دوسرے کی گاڑی بدلی پہ لے کے جاتا ہوں، لیکن مجھے کیا ہے، ریکوائرمنٹ زیادہ ہے۔ اب اس نے یہ سوچ لیا کیوں نہ میں جو یہ بندے کی گاڑی لے کے جا رہا جہاں پہ میں روز سے ہے بدلی پہ جا رہا، تو کیوں نہ میں اس کو سائڈ میں ڈال کے کیا کر لوں، اپنی گاڑی لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد میری خود کی انکم ہوں گی، میرے خود کے پیسے آئیں گے، اور میں بھاڑے پہ بھاڑے ماروں گا، اور ایک بھاڑے میں 1000 روپے بچیں گے تو 30,000 کیسے بھی دن کے نکل رہے، 15,000 بھرنے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جیسے شیطان نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ تم تو یہ درخت کا پھل کھانے سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے، تمہاری موت کا مسئلہ تمہارا ختم ہو جائے۔ تو ایسے دھوکہ دے کے شیطان کیا کر رہا ہے، اس کو کام پہ لگا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ انسان نے لون پہ گاڑی لے لی۔ آج کل تو بہت مہربان ہے بینک والے کہ 0 آدھار پہ ادھار بولتے، 0 ڈاؤن پیمنٹ پہ بھی ہم کیا کریں گے، دے دیں گے۔ ابھی یہ لالی پاپ اس نے کیا کر لیا، لے لیا۔ لیکن جب تو پہلے اس کے پاس کام کر رہا تھا تو اس کے اندر برکت تھی، کیونکہ وہ حلال تھا، تیرے گھر کے اندر بیماری نہیں تھی، تیرے گھر کے خرچے کم تھے، اور ساری چیزیں معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ لیکن جب اب تو نے شیطان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گراہک کو تیرے پاس بھیجیں گے ہی نہیں، سب ڈائیورٹ ہو جائیں گے ادھر ادھر۔ انسان سوچے گا کہ 3 فون آ رہے تھے گاڑی لینے سے پہلے، اور سالا اب بھی ایک بھی نہیں آ رہا، آ رہا ہے تو 2-3 دن میں ایک آ رہا ہے۔ تو کھلی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نحوست ہماری زندگی کے اندر کیا ہوں گی، نظر آئیں گی۔ پھر 30,000 کما رہا ہے، اب 30,000 سے کہاں پر آیا، 20,000 پہ، 15,000 کدھر چلے گئے، EMI بھرنے کے اندر بچے 5,000۔ اللہ تعالیٰ گھر میں ایک بچے کو بیمار کر، شیطان کا کام کر رہے ہیں نا، اللہ کا کام نہیں کر رہے، شیطان کا کام۔ ایک بچہ بیمار، اس کو لے کر جاؤ ٹریٹمنٹ کے لیے، 2,000 کا پھٹکا ایک ڈاکٹر الحمدللہ آرام سے کیا کر دیتا ہے، ایک چٹھی پہ لگا، تو 2,000 گئے۔ ایک مرتبہ جا کے مہینے میں 2-3 بار گئے تو کتنے ہو گئے، 3 بار گئے، 2,000 سے 6,000 روپے، 1,000 لاس کے اندر گیا۔ کب گیا، جب شیطان کو ساتھ لے کے کام کرنے لگا، اور شیطان کے بغیر جب کام کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی تھی، برکت ہی برکت دی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم لقمے حلال کے پیچھے بھاگیں، اور یہ جو حرام ہے ان ساری چیزوں سے ہم کیا کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے گناہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ کے بارے میں کہ جھوٹ کتنا برا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی کیا کہ ہے، مطلب رخصت ہے۔
ضرورت ہے تو، سخت ضرورت ہے تو وہ 3 چیزیں کون سی ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان اچھی بات کہہ کے کسی کے درمیان ہم کو کیا کرنا ہے، صلح کرنا. 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے، جھوٹ بولے یار تو اس کے بارے میں اتنا غصہ ناک پہ چڑھا کے بیٹھا، لیکن وہ بول رہا تھا یار وہ بہت اچھا بندہ ہے، ہماری کیا ہو گئی ایک نا اتفاقی ہو گئی، اس کے وجہ سے ہمارے جھگڑے ہو گئے. تو ایسا ہم کہیں کہ کیا کر یار پرسوں وہ ملا تھا اور بول رہا تھا کہ یار وہ ہمارا بہت اچھا تھا، اچھا دوستانہ تھا، لیکن بلا وجہ ہماری لڑائی ہو گئی. تو میرا تو ارادہ ہے، ہم اس کی طرف سے کیا بات کر رہے ہیں، اس نے ہم کو کچھ نہیں بولا، ہم اس کی طرف سے کیا بات کر رہے ہیں. وہ بول رہا تھا کہ میرا تو ارادہ بات کرنے کا، بولے دیکھ بولے آ رہا رہیں گا تو اپن بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بات اپنی طرف سے اس نے کیا کر دی، بول دی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، لیکن یہاں ایسی صورت میں جھوٹ بولنا کیا ہے، جائز ہے. دوسرا جھوٹ کب بول سکتے، جب میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں بھی کیا کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی کہیں ہم چلے گئے اور ہم چلے جانے کے بعد کیا ہو گیا کہ بازار سے واپس آ گئے گھر کے اندر. اب گھر کے اندر آنے کے بعد بیوی نے پوچھی لائے کہ نہیں کچھ، جیسے کہ عادت ہوتی ہے بھائی کہ لائے کہ نہیں کچھ، لائے کہ نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا بول رہے ہیں اس کو کہ وہاں پر ایک سے ایک چیز تھی بولے، اور میرے لانے کا پورا ارادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ گاڑی پھنسی تھی تو ادھر نکالنے کے لیے میں گیا تو بھول کے آ گیا. جھوٹ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کائے کے لیے بول رہے ہیں، بیوی سے محبت باقی رہے اس کے لیے بول رہے ہیں. پھر ہم کسی کپڑے کے مارکیٹ میں جا کے آ گئے، پھر بیوی نے پوچھی لائے کہ نہیں 1-2 جوڑ، بولے بھاری چیزیں نہیں تھی، بولے سب چلر مال تھا، سب لوکل چیزیں تھی. بولے یار تم کو پھر ویسا کیسا لانے کا، بولے تم کو میں اگلی بار کیا کروں گا. اچھا جھوٹ بول رہے ہیں ہم. لیکن اب اس نے پوچھا لائی کہ نہیں تو بول رہے، ورنہ بلا وجہ کا ایسا ہی چلو جھوٹ استعمال کریں گے، پھر وہ بولیں گے کہ یار یہ پلان بنا کے آیا تھا، اس سے کیا ہو جائے گا، دکھ جائیں. کبھی ضرورت پڑے اور لڑائی جھگڑے کی شکل و صورت پیدا ہونے والی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے، جھوٹ کا سہارا لے سکتے، کیونکہ گھر چلانا ہے اور اس جھوٹ کا کسی کو نقصان بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جائز ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان کیا ہو رہی، دشمنی ہونے والی تھی تو محبت ہو گئی، تو وہ کیا ہو گیا، جائز ہو گیا. اور تیسرا، لڑائی کے لیے کیا کر سکتے، لڑائی کے اندر بھی ہم کیا کر سکتے، جھوٹ بول سکتے. مثال کے طور پر ہم کوئی بندہ ہے وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کے اندر چلا گیا. اب دشمنوں کے اندر چلے جانے کے بعد کیا ہوا کہ اس کو پکڑ لیا، سامنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کر لیا، اس کو پکڑ لیا. اب پکڑ لینے کے بعد اس کو کیا پوچھ رہے ہیں، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ 1000 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں. وہ کیا بول رہے ہیں، اب وہ 1000 بھی نہیں ہے، 600-700 ہے، لیکن بولے ہاں یہ 1200 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں، یہ جو دکھ رہے نا، بولے 1200 ہے اور پیچھے سے اور 2000 آ رہے. کیا بول رہا ہے اس کو، جنگ کے اندر کیا بول رہا ہے، اور پیچھے سے جو ہے تو 2000 کا لشکر آنے والا ہے. بولے تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، 2000 کا لشکر بھی نہیں اور یہ خود جو ہے تو 1200 نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ان کو ہرانے کے لیے اور اپنی جو حفاظت کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ اس میں جان اور مال کا کیا ہوگا. اگر ان کو بولیں گے کہ نہیں یہ 700 سے اور پیچھے بھی کوئی نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، بولے کچھ لوگوں کے پاس ہی تلوار ہے، یہ بیوقوفانہ تقریر آپ نے کر دی، وہ تو چڑھ جائیں گے، پھر تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری عورتوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو سب کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو اسی سے یہ بھی ہم کو بات پتہ چلی کہ گورنمنٹ اگر اپنا جو ڈیفینس سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے نا ہر ایک گورنمنٹ کا، تو اس میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑے بم کتنے ہیں اور رائفل وہ جو میزائل ہے وہ کتنے ہیں، ان کے پاس AK-47 کتنی ہے، وہ سارا ڈاٹا کیا ہوتا ہے ایک جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے، ایک بھی AK-47 نہیں ہے، لیکن ہم وہاں 10 کا آنکڑا کیا کر سکتے، ڈال سکتے، کیونکہ وہ کائے کے لیے بھائی لوگ حملہ کرنے سے بچے رہیں گے. فورس کتنی ہے، 10,000، آنکڑا ڈالا ہوا ہے 25,000 کا. اب بتاؤ کہ سامنے والا 10,000 سمجھ کے اگر حملہ کرنے والا ہے تو 25,000 کا آنکڑا دیکھ کے وہ بولیں گا یہ زیادہ ہے، یہ کیا ہے، یہ زیادہ ہے. تو جنگ کے اندر بھی ایسا کیا کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی کیا ہے، یہ 3 صورتوں کی اجازت ہے، لیکن اس حالت میں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سچ سے ہم کیا کریں، کام کریں.